ہماری جو پہچان ہے وہ ہمیشہ ساری زندگی وہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہی ہے، اور خاص طور کے اوپر جو آج آئی ایس ایف کی مجھے تمام لیڈرشپ نظر آ رہی ہے، بہت سارے ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو کہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے جنہوں نے اپنی اسٹرگل کا آغاز کیا، اور اس کے بعد آج وہ ڈیفرنٹ پوزیشنز کے اوپر ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے یوتھ کے اندر چلے گئے، کچھ لوگ جو ہے وہ اسمبلیوں کے اندر آ گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ معاشرے کے ڈیفرنٹ شعبوں کے اوپر آج بہت بہت اچھی جگہوں کے اوپر ٹاپ لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا جو 2007 14 نومبر کو جو قیام کی جو وجہ ہے، وہ ریزن ایسے نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے، ایک سیاسی جماعت نے اپنا ایک طلبہ ونگ بنا لیا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر بین نہیں تھا تو ایک آئیڈیالوجیکل نظریاتی طور کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہوتی تھی۔ وہ ڈیبیٹ تھی آپ کی رائٹ اور لیفٹ کے نظریات تھے سب کے، لیکن اس کے بعد جب بین لگا تو بہت ساری اسٹوڈنٹ یونینز نے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جماعتوں کے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے تھے انہوں نے اپنے اپنے طلبہ گروپ بنا لیے جن کے پاس آئیڈیالوجی نہیں تھی، جن کے پاس نظریہ نہیں تھا، تو وہ انفرادی طور کے اوپر اس کے ارد گرد گھومتے تھے، اور جب موقع آتا تھا وہ لڑائی جھگڑوں کے اندر اور ایسی سرگرمیوں میں شامل ہو جاتے تھے جس سے معاشرے میں بہتری کی بجائے ایک بگاڑ کی شکل سامنے نظر آتی تھی۔ تو 2007 14 نومبر جب عمران خان صاحب نے، جب مشرف کی ایمرجنسی تھی، میڈیا پہ پابندیاں لگ چکی تھی، چیف جسٹس اس وقت کے معزول ہو چکے تھے، اور بہت سارے لیڈرز ایسے تھے جو شوقیہ طور کے اوپر گھروں سے گرفتاریاں دے رہے تھے خود پولیس کو بلا کے کہ آئے ہمیں نظر بند کرنے، ہمیں جا کے باہر سڑکوں پہ سٹرگل نہ کرنی پڑے۔ لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی جائیں گے، اور جو ہمارے ملک کی، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کو میں موٹیویٹ کروں گا، اور رول آف لاء کے لیے ہمیں ایک موومنٹ کو جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے۔ اور اس وقت 14 نومبر کو وزیر اعظم صاحب، اس وقت ہماری پارٹی کے چیئرمین تھے، وہ پنجاب یونیورسٹی پہنچے، تو پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی ریلی پہلے ہی نکلی ہوئی تھی، اور اس ریلی میں جو اس کے شرکاء تھے انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ آج وہ محمد عثمان صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں، لیکن وہ ان کو اپنے کندھوں میں اٹھانے والے تھے۔ یہ زبیر سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ضرورت محسوس ہوئی جب وہ جیل چلے گئے، 3 دن بھوک ہڑتال انہوں نے کی، اور بھوک ہڑتال ایسی تھی کہ بھوک ہڑتال میں لوگ کھانا نہیں کھاتے، لیکن خان صاحب نے پانی بھی پینا چھوڑ دیا تھا، اور مشرف کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ یہ تو اگر ان کو میں ریلیز نہیں کروں گا تو یہ معاملہ جو ہے وہ کسی اور طرف چلا جائے گا، اور وہ اس کی کاسٹ کو پے نہیں کر سکتے۔ تو بنیادی طور کے اوپر جب آئی ایس ایف کی بنیاد رکھی گئی تو وہ بنیاد نظریاتی بیس کے اوپر تھی، اور اس آئیڈیالوجی کے پیچھے جو سوچ تھی، وہ سوچ اور نظریہ ہمیشہ یہ ہے کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نوجوان شامل ہوئے تھے پاکستان کو بنانے کے لیے، اسی طریقے سے عمران خان اس وقت دور حاضر کے اندر ایک ایسے لیڈر موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے پہلے بھی ڈیلیور کیا، چاہے وہ سپورٹس کا میدان تھا، چاہے وہ سوشل ویلفیئر کا میدان تھا۔ اب وہ پولیٹیکلی پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو پہلے نوجوانوں کی جو جنگ تھی وہ جنگ تھی رائٹ اور لیفٹ کی، تو اب جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر رائٹ اور رانگ کی جنگ ہے، تو لہذا اس کے اوپر ہم نے ایک نوجوانوں کی، طلباء کی ایک موومنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر آئی ایس ایف کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا، اور ہمیں بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، حافظ فرز صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حسان نیازی صاحب بھی موجود نہیں ہیں، آج رحیم یار خان ہے، اسی آئی ایس ایف کے ہی دوست کی شادی پہ شرکت کے لیے گئے وہاں پہ۔ تو اس وقت خان صاحب نے بڑا واشگاف الفاظ میں کہا تھا، یار کہ اگر تو آپ لوگوں نے وہ کام کرنا ہے جو باقی اسٹوڈنٹ تنظیمیں کرتی ہیں، آپ نے لڑائیاں کرنی ہیں، اسلحہ اٹھانا ہے، تو پھر تو مجھے اس پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر آپ نے آئیڈیولوجیکل موومنٹ کریٹ کرنی ہے، اویئرنیس پھیلانی ہے، نوجوانوں کو ملک گیر آپ نے منظم کرنا ہے، تو پھر آپ اس پلیٹ فارم کو آگے لے کے چلیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ایک مورل سپورٹ بھی فراہم کروں گا، اور آئیڈیولوجیکلی طور کے اوپر آپ کے لیے ایک انسپریشن کا رول بھی پلے کروں گا۔ تو یہ آئی ایس ایف کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے، اور بڑی لمبی تفصیلات ہیں، کئی واقعات آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے شیئر کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو میں سمونا چاہتا ہوں کہ اس شیئر میں کہ جس طرح خان صاحب کے حوالے سے ہے، تو آئی ایس ایف کے حوالے سے یہی تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، نوجوان ملتے گئے اور آئی ایس ایف کا قافلہ بنتا گیا۔ تو اس میں بڑا اہم ہے، یہ گلریز سامنے بیٹھا ہے، ثاقب ہے، عمیر ہے، یہ باقی ساری ٹیم مجھے نظر آ رہی ہے، وقاص، زبیر نیازی ہمارے ساتھ ڈے ون سے پنجاب یونیورسٹی میں موجود تھے اس کا، اور یہ ماشاءاللہ بڑی زبردست ٹیم ہے ہماری، اور صحیح معنوں میں ایک لیڈرشپ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئی۔ پشاور یونیورسٹی میں مراد سعید وہاں پہ موجود تھے، کراچی میں ہمارے پاس عالمگیر، ارسلان گھمن، اور ابھی ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ سوچ ہے، ویژن ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو موقع فراہم کیا کہ ان کو آپ عام گھروں کے مڈل کلاس کے نوجوانوں کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر آگے، نہ صرف میں پارلیمنٹ میں بلکہ کابینہ کا حصہ، مراد سعید کابینہ کا حصہ، زرتاج گل کابینہ کا حصہ ہے، شاہد خٹک ہمارے کے پی کے سے ایم این اے ہیں، اسی طریقے سے وہاں سے کامران بنگش صوبائی وزیر ہیں، اسی طریقے سے وہاں سے سمیرہ شمس ہیں، عالمگیر محسود ہمارے فکسڈ کی جو مشہور موومنٹ ہے وہ بھی ہے، پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، عدیل ہمارے کراچی سے ہیں، وہاں سے سدرہ ایک ہماری ایم پی اے ہیں، ان کا تعلق سندھ اسمبلی سے ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہے وہ آئی ایس ایف سے سامنے آئے اور اپنا ملک کی کنٹریبیوشن میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور آج مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ پی ٹی آئی کی یوتھ ونگ جو ہے، جس کو ہمیشہ ہم کہتے تھے اس کو تگڑا ہونا چاہیے، تو آج جب سے آئی ایس ایف کا بلڈ جو ہے وہ یوتھ ونگ میں گیا ہے، اور یوتھ ونگ میں آئی ایس ایف کی لوگوں نے جا کے لیڈرشپ سنبھالی ہے، تو مجھے یوتھ ونگ جو ہے وہ اب آئی ایس ایف سے بھی زیادہ تگڑی نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا آئی ایس ایف نے بھی محنت کرنی ہے، اور یہ حیدر جو ہے یہ بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، اور میں ابھی یہ بات ان سے کر رہا تھا کہ حیدر بھی ہمارے ساتھ ڈے ون سے ہمارے ساتھ ہے، اور اس وقت یہ بغیر کسی ذمہ داری کے سارے کام جو ہے وہ اس کے ذمہ ہوتے تھے، تو باقاعدہ ایک ہم سفر سے گزرے ہیں کہ ٹیم بلڈنگ کیسے ہونی ہے، خود سیکھا، پریس ریلیز کیسے بنانی ہے، اخباروں کے دفتر میں چھٹے چھٹے فلور پہ جا کے پریس ریلیز اپنی لے کے آنی، یہ سب چیزیں ہوتی تھی، اور گورنر صاحب نے بھی ہمیں جو ہے وہ بڑا سپورٹ کیا، میاں محمود رشید صاحب نے بڑا سپورٹ کیا، اعجاز چودھری صاحب نے بڑا سپورٹ کیا، نعیم الحق صاحب مرحوم جو ہے انہوں نے ہمیں بڑا اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی سپورٹ فراہم کی، اور آئی ایس ایف کے جتنے بھی لوگ تھے، ہمارے سیف اللہ نیازی ہیں، انہوں نے ہمیں بڑا ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹ فراہم کی، عامر کیانی نے بڑا سپورٹ فراہم کی، تو یہ بڑا ہمارے لیے ایک سپورٹ رہی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی انسپریشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، جو ہمیں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں جگہ جگہ جب ان کے لیکچرز ہوئے تو ایک موومنٹ کریٹ ہوئی، تو یہاں پر صرف میں بتانا چاہتا ہوں جو ہمارا 30 اکتوبر 2011 کا جو جلسہ تھا، تو اکثر لوگ کہتے تھے کہ اس کی کامیابی کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے، تو ہم انہیں یہ کہتے تھے کہ جو عمران خان صاحب کی کامیابی ہے، جو ایک موومنٹ کریٹ ہوئی ہے، اس موومنٹ کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے، اس موومنٹ کے پیچھے آئی ایس ایف کا ہاتھ ہے۔ آئی ایس ایف جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر انہوں نے ایک موومنٹ کریٹ کی۔ اب میں آنا چاہتا ہوں آپ اپنی ممبر سازی کو بڑھائیں، اپنے آپ کو مزید آرگنائز کریں، اور جو ہماری نظریاتی ویلیوز ہیں اس نظریے کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ جڑا رہنا ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ لیڈرشپ آپ لوگوں میں سے آنی ہے، اور آپ ہی نرسری ہیں، اور آپ لوگوں میں سے ہی جو ایک نظریاتی طور کے اوپر لوگ جو ہے وہ سامنے جائیں گے، جو صحیح معنوں میں بھی پی ٹی آئی کے فیسز ہیں، اور جب آپ لوگ ملک گیر اپنے اپنے علاقوں کے اندر بھی جا کے کام کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ پولیٹیکل سینیریو ہو، چاہے وہ معاشرت کی سطح کے اوپر کوئی بھی جگہ ہوگی، وہاں پر آپ اچھا جو ہے وہ پرفارم کر سکیں گے۔ بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی 22 سالہ جدوجہد تھی، جب وہ اقتدار میں آئے، 1,70,00,000 ووٹ ہمیں ملے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ جو پرانا سسٹم تھا، جو پرانا یہاں پر حکمران رہے، ان سے لوگ اکتائے ہوئے، لوگوں کو چینج چاہیے، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے
کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پچھلے 70 سال کا جو میس کریٹ کیا ہے، جو خاص طور کے اندر ان دو جماعتوں نے پچھلے 30-40 سالوں کے اندر اداروں کی تباہی مچائی ہے، جو پچھلے 30-40 سالوں کے اندر جو ملک کی جو لوگوں کی جو اخلاقی لیول تھا، یعنی کہ کہتے ہیں جناب کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے، یعنی کہتے ہیں جناب کہ اگر کرپشن کے پیچھے جائیں گے، نواز شریف نے کہا کرپشن کے پیچھے جائیں گے تو کوئی اور کام نہیں کر سکیں گے، اور جو کہتے تھے کہ ہم نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، ان کی 7 ارب کی ٹیٹیاں ایک نکل آئی ہیں، 25 ارب روپے کے جعلی اکاؤنٹ شہباز شریف کے ایک نکل آئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اقتدار کو انہوں نے اپنا اقتدار کو لوٹ مار کا ذریعہ بنا لیا، یعنی اقتدار میں آؤ، لوٹ مار کرو، لوٹ مار کرنے کے بعد آپ ڈھول مچانا شروع کر دو کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر کسی جگہ ایسا نہیں ہوتا، پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جن لوگوں کے اوپر کرپشن ثابت ہوئی ہے، یعنی نواز شریف کے اوپر کرپشن پہ سزا ہوئی ہے، وہ ملک سے باہر چلا جاتے ہیں، ملک سے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پلیٹلیٹس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، بیماریوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، یہاں کبھی سٹیز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں یا کبھی التواؤں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ مریم صفدر اپنے کیس میں 12 بار التوا لے چکی ہے۔ تو یہ بڑا بنیادی طور کے اوپر آئی ایس ایف کو میں کیوں یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو ہماری آئیڈیالوجی ہے، ہمارا کرپشن کے خلاف جو ہے وہ ہمارا ایک جہاد ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے قائم رہنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہرا دینا ہے، کیونکہ فیوچر لیڈرشپ آپ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور کے اوپر جو ہمارے نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کے لیے ہمارا کامیاب پاکستان پروگرام ہم لے کر آئے ہیں، کامیاب جوان پروگرام لے کر آئے ہیں، اسکل فار آل کا جو ہے وہ ہم پروگرام لے کر آئے ہیں، اس کے تحت 2 لاکھ اسکالرشپس دے رہے ہیں، ہم نوجوانوں کو آئی ٹی کے اوپر جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں، اور آپ کے ذمہ بڑا اہم کام ہے۔ یہ جو آج ہمارا احساس راشن پروگرام شروع ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے لوگوں کو جا کے جو ہے وہ گائیڈ کرنا ہے، لوگوں کو آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے پورٹل کے اوپر رجسٹریشن کے حوالے سے، اور آپ ہی وہ نوجوان ہیں جو کہ ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے چلتی پھرتی ہماری ایڈورٹیزمنٹ ہے۔ تو گورنمنٹ کے جتنے پروگرامز ہیں، ان پروگرامز کے متعلق آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ان کو لوگوں کے اندر پروپیگیٹ کریں، لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آج بھی آئی ایس ایف کی اتنی ہی اہمیت ہے ان کے نزدیک جتنی پہلے تھی، آج بھی وہ آئی ایس ایف کے نوجوانوں کو جو ہے وہ اسی طریقے سے پیار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے اپنی جو نظریات ہیں، جو ہماری آئیڈیالوجی ہے، اس کو جو ہے وہ ہم نے کسی صورت بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ تو میں آخر میں یہ کہہ کے کہوں گا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں مگر مجاہد کی اذاں اور ملا کی اذاں اور، تو آپ نے جو ہے وہ مجاہد بننا ہے، اور مجاہد بن کے جو ہے وہ اس میسج کو آپ نے آگے پروپیگیٹ کرنا ہے۔ اور مجھے بات تو میں گھنٹہ بھی کر سکتا ہوں، 2 گھنٹہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن گورنر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے تقریر جو ہے نا وہ چھوٹی کرنی ہے، انہوں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، آئی ایس ایف زندہ باد۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ طلبہ یونین پر پابندی سے قبل طلبہ سیاست نظریات پر چلتی تھی، آئی ایس ایف کی بنیاد نظریات پر رکھی گئی تھی۔ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب لاہور میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد نظریے پر رکھی گئی تھی، طلبہ یونین پر پابندی سے پہلے طلبہ سیاست نظریات پر چلتی تھی۔ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ نوجوانوں کو مواقع فراہم کیے جائیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین